السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام علم حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں وقفے سے پہلے جانوروں کے حقوق کی بات میں کر رہا تھا کہ یہاں جانوروں کے رہنے کا بھی حق ہے، ان سے خدمت لی جا سکتی ہے، ان کی خدمت ہمیں بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی حدود ہیں، قیود ہیں، اس سلسلے میں بھی کافی پابندیاں ہم پر عائد ہیں، اور جانوروں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ان حقوق کا خیال رکھنا، ان حقوق کی پاسداری کرنا، ان حقوق کی نگہداشت کرنا، یہ ہمارے ذمے ایک لازمی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرض کی ادائیگی کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ جانوروں کے حقوق کی بڑی پامالی ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی قانون نہیں ہوتا، بوجھ زیادہ لاد دیا جاتا ہے، بیگاری زیادہ لی جاتی ہے، خدمت ان سے زیادہ لی جاتی ہے، اور ان کو پورے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ جانوروں جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت بھی شریعت نے دی ہے، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، میڈیکل سائنس کے انسان میں دونوں طرح کی چیزیں ہضم کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ سبزی ہضم کرنے ویجیٹیبل ہضم کرنے کی صلاحیت بھی انسان میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے گوشت ہضم کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کھانا حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں اعتدال برقرار رکھنا اور پھر صحت کا خیال رکھنا یہ تو لازمی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کسی جانور کو، کسی گائے وغیرہ کو اگر آپ گوشت کھلا دیں گے تو وہ جانور مر جائے گا، اس کا برا حال ہو جائے گا۔ یہ گوشت ہضم کرنے کی صلاحیت ان جانوروں میں ہے ہی نہیں، ان میں صرف اور صرف ویجیٹیبل وغیرہ اور سبزیاں کھانے، گھاس پودا وغیرہ کھانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بھوسے ہیں، گھاس ہیں، دال ہیں، چنے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بہرحال وہ سبزیاں ہی ہیں۔ اور بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف گوشت وغیرہ کھانے کی صلاحیت دی ہے، اور وہی ان کو ہضم ہوتا ہے، جیسا کہ شیر ہیں، جو درندے جانور ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان کو سبزی بہاتی نہیں ہے، اور سبزی سے ان کا معاملہ حل ہوتا نہیں ہے، اور وہ سبزی ہضم بھی نہیں ہوگی ان کو۔ بعض جانوروں کو صرف اور صرف سبزیاں ہضم ہوتی ہیں، چارے ہضم ہوتے ہیں۔ لیکن جانوروں میں دو طرح کے جانور نظر آئے کہ بعض کو صرف سبزیاں ہضم ہوتی ہیں اور بعض کو صرف گوشت۔ لیکن سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے سبزیاں ہضم کرنے کی صلاحیت بھی پوری طرح رکھی ہے، اور گوشت ہضم کرنے کی صلاحیت بھی بھرپور انداز میں رکھی ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس ہرنی کو شکار کر کے لانے کی ممانعت آئی ہے کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں، چڑیا کے ان بچوں کو، پرندے کے ان بچوں کو شکار کر کے لانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے کہ جن کو شکار کر کے لانے کی صورت میں ماں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بھی اتنے زبردست آداب ہیں، سبحان اللہ، کہ ان کو الٹا لٹایا جائے، اور جہاں پر شہرگ ہے اسی کو کاٹا جائے، سائیڈ کے اور 2-3 جو ہے رگیں کاٹ دی جائیں، اور وہ بہت ہی دھاری آلہ ہو، تیز آلہ ہو، اس میں اگر کوئی دھاری دار نہ ہو، تیزی اس میں نہ ہو، کم دھاری دار ہو، اور کاٹنے میں کوئی تکلیف ہو تو گناہ ہوگا، سخت گناہ ہوگا کہ جانور کو تم نے کیوں تکلیف پہنچائی۔ بہت جلدی کٹ جائے۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتلاؤں کہ الحمدللہ قربانی پروجیکٹ کے لیے میں یہاں برطانیہ سے ایک چھری خریدی، اور بنگلہ دیش میں قربانی پروجیکٹ نافذ کرنے کے لیے یہاں سے ہم نے چھری، وہ اعلیٰ درجے کی چھری ہم نے وہاں بھجوائی، کہ یعنی ایسی چھری کہ جس سے کاٹنے کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، کاٹنے کے کافی دیر بعد جا کے جانور کو بھی پتہ چلے گا کہ وہ
اس کا جسم شاید کٹ چکا ہے. اتنی تیز چھری. تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ چھری بہت تیز ہو، دھاری دار ہو. پھر اس میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان جانوروں کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. اس کی وجہ سے جو وحشت ہوگی، جو تکلیف ہوگی، اور پھر جو ڈر لاحق ہوگا، اس دوران جو وہ خشک ہوتا چلا جائے گا اور جو تکلیف اس کو ہوگی، یہ تکلیف پہنچانے کی اجازت شرعاً نہیں ہے کسی کو. شرعاً کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی. تو جانوروں کے حقوق کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے، اتنا پاس رکھا گیا ہے، اتنا خیال رکھا گیا ہے، سبحان اللہ العظیم. آپ اور بھی دیکھیے گا، صحیح بخاری شریف ہی کی روایت ہے. ایک واقعہ تو حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خاتون بہت عبادت گزار تھی، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی تھی، لیکن کسی بلی کو بھوکا مار دیا تھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اس کو. اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا کہ ایک بلی کو بھوکا کیوں مارا. اور دوسری طرف ایک فاحشہ عورت تھی، بدنام زمانہ خاتون تھی. واقعہ 12 دفعہ آپ کو میں سنا چکا ہوں. صحیح حدیث میں واقعہ آیا ہے، صحیح بخاری شریف میں واقعہ آیا ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کی پیاس بجھائی تھی. بس یہ جو کتے پر رحم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کامل مغفرت فرما دی. تو مخلوق خدا پر رحم کھانا، ترس کھانا، ان کو آرام پہنچانا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ہمارے ذمہ لازمی ہے، ضروری ہے. ہاں، یہ بات جہاں پر ہے وہاں انسانوں کے حقوق کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہے. کچھ وحشی جانور ہوتے ہیں، کچھ موذی جانور ہوتے ہیں، ایذا پہنچانے والے اور یقینی طور پر ایذا پہنچانے والے. اس کو قتل الموذی قبل الایذا کی اجازت ہے، یعنی ایذا پہنچانے والے کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کرنے کی اجازت ہے، ختم کرنے کی اجازت ہے. گھر میں سانپ نظر آ گیا اور وہ ضرور تکلیف پہنچائے گا، تو آپ آرام سے سو جائیں کہ اس کو حقوق ہیں، حاصل ہے کہ وہ رہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو مارنا، اس کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا تو اس کو مارنا، اس کو ختم کرنا، اس کو ایذا سے بچانے کے لیے جو بھی انتظام کرنا ہے وہ کرنا جائز ہے. بعض چیونٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت خطرناک حد تک جو ہے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ زخم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تکلیفیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں. تو ایسی چیونٹیاں اگر کسی جگہ گھروں میں آ جائیں یا راستے میں آ جائیں، چلنے پھرنے میں، مکانات میں، اور پھر بچوں کو بھی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. بعض اوقات بڑوں کو بھی سخت تکلیف پہنچتی ہے کہ اچانک کوئی بیٹھے ہیں تو یہاں اندر جو ہے کسی جگہ چیونٹی نے ڈس لیا ہوتا ہے. تو اس طرح کے موذی جو جانور ہیں ان کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو اچانک آ کر آگ لگا کر جلا دیا جائے. یہ صورت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. کسی دوا سے مار ڈالو، کسی اور طریقے سے مار ڈالو، اس طرح جلا کر، سخت تکلیف دے کر، پورے جسم کو مکمل طور پر جلا کر ان کو ختم کرنے کی جو بات ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ جانوروں کے حقوق کا کتنا لحاظ رکھا جا رہا ہے، جانوروں کو تکلیف نہ پہنچانے کا کتنا انتظام اور جتن اسلام نے کیا ہے. ہمیں یہ تعلیمات یاد نہیں رہتی. انسانوں کے حقوق تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا ہے، اتنا پاس رکھا گیا ہے. دین اسلام کتنا حسین دین ہے، خوبصورت دین ہے. اس کی تعلیمات دل لبھانے والی ہے، قابل رشک ہے. دنیا اور آخرت میں اسی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اسی سے ہمیں
جنت حاصل ہوتی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ کہاں آپ کو اتنے حقوق کا خیال ملے گا، اتنی باریکیوں کا لحاظ آپ کو نظر آئے گا؟ سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھیے جنات کے بھی بے شمار حقوق اسلام نے رکھے ہیں، جنات کے بھی بے شمار حقوق ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے فرش، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ نے اس میں اس انداز میں مہیا فرما دی کہ سبحان اللہ کہ انسان اس تخلیق پر قربان جائے، اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی پر اور شان صناعی پر انسان اگر قربان جائے تو کم ہے، اور بے اختیار دل سے یہ آواز اٹھتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس میں اس کائنات میں 4 قسم کے جانور، 4 قسم کے ذی شعور مخلوقات کی بات میں نے کی ہے۔ جانور، حیوانات، یہ ایک قسم ہو گئی، دوسری قسم جنات، تیسری قسم ملائکہ فرشتے، اور چوتھی قسم انسان ہے۔ تو جانوروں کے اتنے حقوق ہیں، یہ کائنات ان کے لیے بھی ہیں، جانوروں کے لیے بھی ہیں، حشرات الارض کے لیے بھی ہیں، مخلوقات کے لیے ہیں، تو اس لیے ان کے بے شمار حقوق ہیں جن کا لحاظ اسلام نے پورا رکھا ہے، اور جن کا تذکرہ میں کافی دیر سے کر رہا ہوں الحمدللہ۔ میں جنات کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ یہ کائنات قابل رہائش ایک جگہ ہے، ضروریات زندگی سے لبریز ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس میں ہمیں جس طرح رہنے کا حق حاصل ہے، جنات کو بھی رہنے کا پورا حق حاصل ہے، انہیں مکان، غذا اور رہنے کا پورا حق دیا گیا ہے، اور ان حقوق کو پامال کرنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو ویرانوں میں وہ رہتے ہیں، ویرانوں میں بھی جس طرح رہنے کا ان کو حق دیا گیا ہے، تو اس بات کا بھی ان جنات کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں بھی بود و باش اختیار کریں، ہمارے گھروں میں بھی وہ بود و باش اختیار کریں، اس کی بھی اجازت ان کو حاصل ہے۔ حدیث پاک میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر گھر میں جنات بھی بسے ہوئے ہوتے ہیں، ہر گھر میں جنات بھی بسے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کوئی جن ہمارے گھر میں بھی آباد ہے، حالانکہ وہ آباد ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض بدطینت ہوتے ہیں، شر پھیلانے والے ہوتے ہیں، فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، جو شر پھیلانے والے، فساد مچانے والے، تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو کوئی اگر ایسا جن ہو اور وہ ہمیں ستاتا ہے تو ایسے موقع پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں آصیب کا اثر ہے، اس گھر میں جن رہتا ہے، تو پھر عاملوں کی طرف لوگ جو ہے رجوع کرتے ہیں، تو عملیات سے وہ ان کو بند کریں یا جلا ڈالیں، جو بھی ہو۔ تو اگر کوئی بدی پر آ جائے تو ان کا مقابلہ کرنا بالکل جائز ہے، کوئی بھی اگر بدی پر آ جائے اور تکلیف پہنچانے پر آ جائے تو مقابلہ کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ مقاتلہ کرنے کی بھی اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ورنہ جہاں تک نیک جنات کا تعلق ہے، مومن جنات کا تعلق ہے، نیک اور مومن جنات کا تعلق ہے، تو ہمیں اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کو مکمل طور پر اپنے گھروں سے ان کو ہم نکال دیں اور نکالنے کی ہم فکر میں رہیں، بلکہ ان کی نیکی سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا، ان کے تقوی سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، ان کی طاقت اور نیکی سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اب بدی اگر کوئی کرے، تکلیف اگر کوئی پہنچائے، تو یہ انسان اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے تو وہ جس طرح گوارا نہیں ہے، اس کو جس طرح شریعت نے گوارا نہیں کیا، جنات اگر تکلیف پہنچائیں تو اس کو بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا۔ ورنہ نیک اور مومن جنات، پاک طینت جو جنات ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو گھروں سے یکسر نکال دینے کے لیے
عملیات وغیرہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اس کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی۔ ہاں کسی کے گھر میں پرابلم ہے، تکلیف ہے، تو پھر بات دوسری ہے۔ میں نے ایسے بزرگان دین کو دیکھا، میرے اپنے نانا حضرت شیخ مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلفاء میں سے تھے، خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کا واقعہ بے شمار یہ سامنے آیا، دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھنے والوں نے خود ہمیں بتایا کہ نیک اور پاکیزہ طینت جو جنات ہیں ان کی بڑی خدمت کرتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کو گھر میں پہنچا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر یعنی ان کے حقوق کا بھی ہمیں بڑا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں ان میں خود جنات میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہاں تک کہ یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہر قسم کے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سے اس بات کی طرف کھلا اشارہ ملتا ہے کہ ان میں یہ سارے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی گئی، نبوت سے جب آپ کو 40 سال کی عمر میں سرفراز فرمایا گیا، تو اس وقت کی بات ہے کہ اس سے پہلے ان کو اس بات کی اجازت تھی، یعنی گنجائش تھی کہ وہ آسمان کے قریب پہنچ جاتے تھے اور وحی خداوندی کے کچھ الفاظ وہ اچک لاتے تھے اور اپنی طرف پھر ان میں سے ان کے ساتھ اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر اپنے معتقدوں کو سناتے اور پھر غائب دانی کے جو دعوے ہیں وہ کر کے مخلوق کو اپنی دام میں پھانستے، اپنے دام فریب میں پھانستے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو اس دنیا میں باقاعدہ یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو آسمانوں کی طرف چڑھنا ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس وقت ان کو کافی پریشانی ہوئی جنات کو کہ یہ کیا نیا حادثہ پیش آ گیا کہ ہمارے اوپر بندش عائد کر دی گئی، اور کیا کوئی خاص نئی بات ظہور میں آئی ہے یا نہیں جس کی بدولت اور جس کی وجہ سے ہم پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو کچھ جنات جو ہے اس کی وجہ نکالنے کی، سبب تلاش کرنے کے لیے وہ نکلے چاروں طرف، اور کچھ جو ہے وہ مشرق کی طرف گئے، کچھ مغرب کی طرف، کچھ شمال کی طرف، کچھ جنوب کی طرف۔ تو ایک جماعت کا گزر جب مکہ مکرمہ سے ہوا تو جو اس بات کی تلاش اور تتبع میں تھے کہ یہ ہمیں اوپر جانے سے اب منع کیوں کیا جا رہا ہے، یہ طاقت کیوں سلب کر دی گئی، اور ہم جو چند ایک الفاظ سن لیتے تھے ان میں سے جھوٹ ملا کر غیب دانی کے دعوے ہم کرتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ سے ایک جماعت کا اس موقع پر گزر ہوا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم پڑھنا، اس کا طرز اور انداز ایسا نرالا تھا کہ اللہ اکبر، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کلام کی زد براہ راست ہماری شر پر ہے، ہمارا شر اس کلام کی زد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ گئے کہ بس یہی وہ بات ہے کہ جس سے ہم پر اور ہمارے جو شر کے جو کام ہیں ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی۔ انہوں نے جا کر اپنے بھائیوں کو اس بات کی اطلاع دی، دوسرے جنات کو، اور یہ کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ سبحان اللہ۔ سورہ جن کی آیات ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب قسم کا کلام پڑھا ہوا سنا ہے جو نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، ہم تو اس پر ایمان لائے، جس سے معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض کافر بھی تھے جو بعد میں ایمان لائے۔ تو اس آیت سے بس ہم تو ایمان لے آئے، اس کلام پر ہم ایمان لے آئے، تو کافر بھی تھے، بعد میں جو ایمان لائے
تو یہ دو قسمیں اس آیت سے جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے اور نہ آئندہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان میں موحد اور مشرک کی تقسیم بھی تھی، بعض موحد تھے اور بعض شرک کرنے والے بھی تھے، ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے بھی، توحید کے قائل اور شرک پر مصر بھی تھے۔ تو آئندہ ہم اور کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ مشرک تھے اور کچھ موحد تھے، تو انہوں نے پھر شرک سے بیزاری کے انداز اختیار فرمایا۔ تو آگے فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، یعنی یقیناً ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی بیوی ہو اور اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ اکبر! ہمارے پروردگار کی شان یقیناً اس بات سے بلند ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا اس کا کوئی بیٹا ہو۔ یہ جو جملہ کی زبان سے نکلا، اس سے اندازہ یہ ہوا کہ بعض جو ہے ان میں سے عیسائی بھی ہوں گے جو عقیدہ زوجیت اور عقیدہ ابنیت کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور اہلیہ نعوذ باللہ من ذالک اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی، تو اس کا قول اختیار کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے بیوقوف اللہ پر حد سے زیادہ جھوٹ اور افترا باندھتے تھے، اور ہم میں سے جو بیوقوف ہیں وہ اللہ پر حد سے زیادہ جھوٹ اور افترا، بہتان اور تہمت جو ہے باندھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان میں بعض ملحد بھی تھے، اس آیت سے ملحد بھی تھے جو اپنی سفاہت کی وجہ سے، اپنی بدعقلی کی وجہ سے اللہ پر جھوٹ باندھ کر غیر دین کو دین باور کراتے تھے۔ تو یہ ملحدین کا کام ہوتا ہے، جو چیز دین نہیں ہے، دین ایسی چیزیں لا کر اس کو دین بنانا اور دین باور کرانا، یہ ملحدین کا کام ہوتا ہے، الحاد کے فتنے میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ آج کے دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو فتنہ الحاد کا شکار ہیں، دین میں جو باتیں نہیں ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے تو اس فرقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے برہان، وہ دلیل کے معنی میں ہے، دلیل کے معنی میں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں وہ ہمارے پیر صاحب کا نام اس میں آ گیا۔ تو اب دیکھیے یہ تحریف معنوی ہے، ایسی کوئی تفسیر کسی جگہ پر ہے؟ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تفسیر فرمائی ہے۔ تو یہ الحاد کا فتنہ ہوتا ہے کہ خدا پر جھوٹ باندھنا، تہمت باندھنا۔ تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، تو جو ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے وحی الہی کے نام سے اپنے تخیلات فاسدہ، جو فاسد خیالات ہیں، جو ان کو پھیلانے کے وہ عادی تھے۔ تو جنات میں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مختلف فرقے ہیں، مختلف خیالات ہیں، مختلف عقائد کے افراد ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو قدرتی حقوق ہے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ بدکاروں کو سزا اور سرزنش کی جائے جس طرح انسانوں کو کی جاتی ہے، لیکن ان کے حقوق کو دنیا میں روکا نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ ان جنات کے ساتھ رشتہ زوجیت بھی قائم کرنے کے بارے میں مسئلہ سامنے آیا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو جائز کہا ہے اور بعض علماء کرام نے ناجائز کہا ہے کہ جنات میں سے کوئی خاتون اگر ہو تو اس کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہونا یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز کہنے والوں کے بھی دلائل ہیں اور ناجائز کہنے والوں کے بھی دلائل ہیں۔ اس پر اگر میں بات کروں گا تو آج تو وقت اجازت نہیں دے گا، تو کسی اور موقع پر انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ فرشتوں کے حقوق کیا ہیں، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، جنات کے اور بھی حقوق ہیں، تو ان پر انشاءاللہ تعالی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر ایک کو
اس کا حق پورا پورا دینے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق سے بہراور فرمائے اور دین کی کامل فہم عطا فرمائے۔ یہ پورا دین ہے، صرف عبادات میں دین محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ دین میں زیادہ ضروری ہے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔